فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اے میرے نبی کی امت، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ آیت اجماع امت کی حجیت اور اس امت کا امتیازی وصف کہ یہ امت نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور اس امت کے تمام امتوں سے افضل ہونا، یہ ساری باتیں اس ایک آیت سے ثابت ہے۔ کنتم خیر امت، افضل امت ہونا ایک، اور جب خیر امت ہے تو اس کا متفق کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا دو، اور اس امت کا امتیازی وصف یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ یہ تو مجموعی طور پر اس امت کے اوصاف تھے، اور حدیثوں میں اس امت کے اندر ہر دور میں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے جید لوگوں، امتیازی لوگوں اور انبیاء علیہ السلام کے صحیح معنی میں ورثاء کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر اس امت میں کچھ ایسے افراد بھیجتا رہے گا، پیدا کرتا رہے گا، جو دین کی تجدید کرتے رہیں گے، دین کے اندر نئی روح پھونکتے رہیں گے۔ ابو داؤد شریف 4291 اور مستدرک حاکم 8770 8771، یہ حدیث صحیح ہے۔ مطلق یہ امت نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور اس امت کے اندر قیامت تک ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کی اصلاح کر دیں گے، اور ان خرابیاں پیدا کرنے والے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے، بے نقاب کر کے لوگوں پر ان کا شر واضح کر دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث شعب الایمان میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، اس امت کے ہر زمانے کے لوگ اگلے لوگوں سے دین حاصل کر کے اپنے سے بعد والوں تک دین شفٹ کرتے رہیں گے، ٹرانسفر کرتے رہیں گے، منتقل کرتے رہیں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والوں نے جو دین کے اندر تبدیلیاں کی ہوں گی ان کی یہ ذمہ دار لوگ نفی کریں گے۔ وانتحال المبتلین، اور غلط قسم کے لوگ مجدد بن بیٹھیں گے، مصلح بن بیٹھیں گے، اپنی تعریفیں خود کریں گے، اپنے بارے میں بلند بانگ دعوے کریں گے، اور اہل اللہ اور ذمہ دار لوگ انہیں بے نقاب کر کے رکھ دیں گے۔ اور تعویل الجاہلین، اور کچھ جاہل لوگ دین کے اندر، قرآن و سنت کے اندر جاہلانہ تعویلیں کریں گے، اور ذمہ دار لوگ ان جاہلانہ تعویلوں کو بھی بے نقاب کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، اور امت کو ایسے ظالموں سے چھڑا کر سیدھی راہ پر لگانے کی اپنی پوری کوشش کریں گے اور ذمہ داری نبھائیں گے۔ یہ شعب الایمان میں امام بیہقی نے حدیث نقل کی۔ میں نے مختصر طریقے سے آپ کو اس امت کے اندر مجموعی طور پر امت کی ذمہ داری اور امت کے اندر پیدا ہونے والے ہر صدی میں ذمہ دار لوگوں کی ڈیوٹیاں احادیث کی روشنی میں بیان کی۔ اب یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو ان تین جرموں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تحریف الغالین کون کر رہا ہے، انتحال المبتلین کون کر رہا ہے، اور تعویل الجاہلین کون کر رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کی پوری فہرست ہے، اگر ہم اس کو بیان کریں تو مجھے امید ہے کہ بڑے بڑے پاٹے خانوں کے فالورز کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے شخصیت پرست لوگ اور شخصیت پرستی سکھانے والے لیڈر جب اپنے مریدوں، اپنے پیروکاروں، اپنے تحریکی ساتھیوں کو اپنی شخصیت کی پرستش سکھا چکے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ باز نہیں آتے۔ یہی لوگ مرزا قادیانی کی بھی تائید کرتے رہے اپنے اپنے دور میں، اور انہوں نے اپنے اس لیڈر کو نہیں چھوڑا۔ ان باتوں کو کچی باتیں نہ سمجھنا، میں مضبوط طریقے سے اس پر پورا خطاب کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ ہوگا۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ باتیں اللہ کرے کنوے ہو سکیں۔ اب آتے ہیں آج کا جو موضوع ہے اس پر ڈائریکٹ۔ ہر صدی میں مجددین پیدا ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہے ہیں۔ ان مجددین میں سے بہت سارے مجددین دنیا کے سامنے اپنے کارنامے کارہائے نمایاں ثابت کر چکے ہیں، اور امت اپنے گمان غالب کے اعتبار سے انہیں مجدد تسلیم کرتی رہی ہے۔
یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ مجدد نے اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا ہوتا کہ لوگ اسے مانیں. یہ بات اتنی غلط ہے کہ یہی بات امام مہدی کے دعوے اور نبوت کے دعوے اور مسیحیت کے دعوے کی طرف لے کے چلتی ہے. مجدد کبھی بھی اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اور نہیں مجدد پر لازم ہوتا ہے کہ اپنی مجددیت منوائے. اور اس سے بڑی بات کہ ہر صدی میں مجدد ایک ہوتا ہی نہیں ہے، بے شمار مجدد ہوتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے من یجدد لہا دینہا. من اپنے معنی کے لحاظ سے عام ہے. بہت سے لوگ مختلف فیلڈز میں، مختلف علاقوں میں تجدیدی کارنامے سر انجام دیتے رہتے ہیں.